السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمے کی طرف توجہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک بناتا ہے۔ کتاب یعنی قرآن حکیم اور دانائی سکھاتا ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم ان سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم جانتے نہیں ہو، اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوروں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، فعل ماضی ہے، صیغہ جمع متکلم ہے۔ لا تکفرون تم کفر نہ کرو، فعل نہیں ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یزکیکم، یزکی وہ پاک کرتا ہے، فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور کم ضمیر ہے۔ آمنو وہ ایمان لائے، فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ استعینو تم مدد طلب کرو، فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ لم تکونوا تعلمون تم نہیں جانتے تھے، فعل ماضی استمراری منفی ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ لا تقولوا تم نہ کہو، فعل نہیں ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یقتل وہ مارا جاتا ہے، فعل مضارع ہے اور مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب۔ فاذکرونی فامن پس اذکرونی تم میرا ذکر کرو، فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، فعل مضارع منفی ہے
اور اسی طرح اذکرکم میں یاد کروں گا فعل مضارع ہے، اشکرو تم شکر کرو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور لنبلونکم تم ضرور آزمائے جاؤ گے فعل مضارع مؤکد بانون ثقیلہ صیغہ جمع متکلم ہے، بشرو تم خوشخبری سنا دو فعل امر صیغہ جمع مذکر، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں فعل مضارع ہے، آیاتنا ہماری آیات مرکب اضافی ہے، کما جیسا کہ، یا ایوہ اے وہ حروف ندا ہیں، یہ حرف ندا ہیں، یا آیا حیا یہ حروف ندا میں سے آتے ہیں، تو یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، کتاب اس کی جمع کتبن آتی ہے، الذین اس میں موصولہ ہے، فی کم فی معنی میں حرف جار ہے، اور کم تم ضمیر، صابرین صبر کرنے والے اس میں فاعل ہے، واحد اس کا صابر آتا ہے، اموات واحد اس کی موت، اور اموال واحد اس کی مال آتی ہے، ثمرات پھل واحد اس کا ثمر آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا بھی فرائض رسالت میں سے ہے۔ اس میں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے قلوب حرارت ایمانی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم فریضہ تزکیہ نفس اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ پیغمبرانہ تربیت سے دل، روح، ذہن کو برے خیالات سے پاک کر کے ان کے اندر ایک راہ ہدایت کا سرچشمہ اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی پاکیزگی کے بغیر انسان کبھی اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ فرض نبوت کتاب کی تعلیم ہے، یعنی قرآن مجید لوگوں کو سمجھانا تاکہ یہ قلوب میں اتر کر گھر کر لے۔ قرآن کی بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، ان کو کھول کر بیان کرنا بھی فرائض رسالت کا حصہ ہے۔ ایک اور ذمہ داری حکمت کی تعلیم دینا۔ اس سے معلوم ہوا علماء نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد لی ہے کہ قرآن کے ساتھ علم حدیث بھی دین اسلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ حدیث دراصل آیات قرآنیہ کی تشریح و توضیح ہے۔ حکمت سے دوسری مراد دانش مندی کی تعلیم بھی ہے، کیونکہ عقل و دانش کی تعلیم کے بغیر دینی تعلیم زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس آیت میں بتایا گیا کہ رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، بے شمار نئی معلومات فراہم کرتا ہے، اور یہ فرائض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد اس لیے کیے گئے کہ رسول نہ صرف خود مجسمہ اخلاق ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی زیور اخلاق سے آراستہ کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں احسان کے طور پر مسلمانوں کو راہ عمل دی جا رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا،
یعنی بندہ اگر ذکر خداوندی کرے گا تو خدا کی یادگیری کا مستحق ہوگا، اور خدا کا یاد کرنا بندے کے لیے غیر معمولی اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کے مجمع میں۔ اس کے علاوہ شکر خداوندی کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید اچھا اور احسن اور زیادہ دوں گا۔ گویا ذکر اور شکر دونوں خدا کی نعمتوں اور احسانات کا عملی اظہار ہے۔ میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹا شکر اور صبر یہ دونوں جنت کے راستے ہیں۔ انسان کے اوپر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ یا تو طبیعت کے موافق حال ہوتا ہے یا طبیعت کے مخالف حال ہوتا ہے۔ اگر طبیعت کے موافق حال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر مخالف ہو تو صبر کرو۔ شکر اور صبر یہ دونوں جنت کے راستے ہیں۔ یہ آگے بتایا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسانی زندگی بعد از ایمان آزمائش سے عبارت ہے۔ ان مشکلات کا مقابلہ صرف نماز اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام نماز و صبر ہی ہے۔ یہی مومن کے دو ہتھیار ہیں جو اس کی آزمائش اور شیطانی چالوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ راہ حق پر چلتے ہوئے انسان کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان مشکلات و مصائب کا سامنا وہ صبر سے نہ کرے تو کامیابی کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے صبر مسلمان خدائی مدد کے ہرگز مستحق نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں صبر کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا کہ صبر روشنی ہے، صبر کشادگی کی کنجی ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کے بعد نماز کی نصیحت کی گئی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ یہ بھی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہید کا مقام و مرتبہ بتایا کہ شہید کے قتل کو مردے سے تشبیہ سے منع کیا، کیونکہ شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ۔ وہ اپنے بدن کے خون سے اسلام کی گواہی ثبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے جو مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور خدا کے ہاں ایک نئی زندگی اور رزق پاتے ہیں۔ وہ قطرہ خون گرنے سے پہلے بخشش پا جاتے ہیں، انہی کی بدولت قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ بے شمار زندہ لوگوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عام آدمی کو شعور نہیں ہوتا۔
اس لیے احادیث میں شہید کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی بخشش کا اعلان ہے، جنت اس کا ٹھکانہ، جنت اسے دکھا دی جاتی ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ راہ حق میں شہید ہونے والے زمین پر قطرہ خون بعد میں گرتا ہے، اس کے تمام گناہ اس سے قبل معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آیات کی صداقت کا مشاہدہ اس وقت لوگوں نے کیا جب دریائے دجلہ میں حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کرنا چاہا۔ ان شہداء کی قبریں کھودی گئیں تو 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے۔ بڑی جامعیت ہے اور بتایا گیا ہے کہ راہ حق کا مسافر اس راستے میں کن آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو اسلام پر عمل کرتے وقت خوف میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ خوف میں صحت، مال، جان، اولاد، عہدے اور نعمتوں کے چھن جانے کے خدشات شامل کرتا ہے۔ بھوک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ مشکل مرحلہ ہے جس میں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگلی آزمائش ہے مال کا نقصان، اس لیے کہ مال سے انسان کو پیار ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ راہ حق کا شہید سے آزمایا جاتا ہے کہ جان کا نقصان ہے، یہ سب سے پیاری چیز ہے، اس لیے جانی مشکل بھی انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے کچھ کارآمد ثابت نہیں ہوتی کہ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ پھلوں سے مراد رزق ہے، یہ بھی انسان کی قیمتی متاع ہے، اس کے نقصان سے بھی انسان کو بری طرح متاثر کیا جاتا ہے۔ انسانی آزمائشوں سے خبردار کیا گیا تاکہ انسان کے قدم راہ اسلام پر چلتے وقت نہ ڈگمگائیں۔ کے مقابلے میں صبر کا ہتھیار بتایا ان آیات مبارکہ میں کہ صبر کے ساتھ رب کی مدد، صبر اور شکر کے ساتھ جنت کے فیصلے ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں تک، کل اس سے آگے چلیں گے۔